والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دورہ میراث میں ہم اپنے اسلامی بھائیوں کو، اپنے ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارا جو دورہ میراث ہے اس کا سبق نمبر 9 یہ ہم پڑھیں گے۔ تو گزشتہ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں رد کا مسئلہ ہم نے بیان کیا تھا، اس کی 1-2 مثالیں یہ آخر میں رہ گئی تھیں، وہاں سے انشاءاللہ ہم اس کو آج شروع کریں گے۔ تو پہلی مثال یہاں میں نے لکھ دی ہے اور اس کا تعلق رد کی چوتھی قسم سے ہے۔ وہ چوتھی قسم کیا ہے کہ جب جن پر رد ہوتا ہے وہ موجود ہوں اور جن پر رد نہیں ہوتا وہ بھی موجود ہوں، لیکن جن پر رد ہوتا ہے وہ اس کی 2 جنسیں ہوں، اور اس میں یہ ہو کہ جن پر رد نہیں ہوتا انہیں جیسے کہ ربع ملتا ہو اور ان کو اثلاثاً ان میں تقسیم ہوتی ہو، یعنی ایک کو سدس اور بقیوں کو ثلث ملتا ہو۔ اور یہ اس مسئلے کی ایک ہی صورت ہے، اور اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے اس فرد کا حصہ بنتا ہے اس میں سے وہ حصہ ان کو دیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے ایک چھوٹا اصول بیان کیا تھا کہ اگر جن پر رد نہیں ہوتا ان کی کوئی قسم ہو تو ان کے چھوٹے عدد سے ان کی تقسیم کی جائے گی، لیکن وہ قاعدہ یہاں کے لیے نہیں۔ یہاں دوسرا قاعدہ ہے کہ جہاں پر یہ مال ان میں اثلاثاً تقسیم ہو رہا ہو تو وہاں پر جو ان کا اصل حصہ ہے اسی میں سے دیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر مسئلہ رد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے ہم نے اس فرد کا حصہ دیکھنا ہے کہ جس پر رد نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں، اولاد کی غیر موجودگی میں بیوی کو ملتا ہے ربع۔ تو مسئلے کی تقسیم ہم کریں گے 4 سے ہی، اور اس میں سے ایک حصہ جو 4 کا ربع بنتا ہے وہ ہم ان کو دے دیں گے۔ اب اس کے بعد ہم نے ان کی طرف آنا ہے اور ان کے مسئلے کو الگ سے حل کرنا ہے۔ الگ سے حل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حصے ہم دیکھیں گے کتنے ہوتے ہیں، پھر اس کو دینے کے بعد جو بچا ہے اس میں سے ان کے حصے ان کو ہم نے تقسیم کرنے ہیں۔ تو دیکھیں، دادیاں جب ہوتی ہیں تو ان کو ملتا ہے سدس، اور اخیافی بہنیں جب 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ان کو ملتا ہے ثلث۔ تو یہ دیکھیں، یہ اثلاثاً کی تقسیم ہے، یعنی سدس اس کو اور ثلث اس کو ملے گا۔ اب جب اس کو سدس دینا ہے تو سدس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ملے گا 1 اور ان کو ملیں گے 2۔ تو جب ان کو 2 ملتے ہیں اس کو 1 ملنا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں مسئلہ بننا چاہیے ان کا 6 کے ساتھ۔ تو جب 6 کے ساتھ مسئلہ بنے گا تو ان کو 6 میں سے ملے گا 1 اور اس کو ملیں گے 2، پھر اس کے بعد ان پر رد ہوگا۔ لیکن چونکہ
مسئلہ رد میں کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ حصہ نہیں تقسیم کیا جاتا، بلکہ وہی جو باقی ماندہ حصہ ہوتا ہے اسی کو ان میں دوبارہ سے رد کرنے کی بجائے پہلے سے ہی اس انداز میں تقسیم کی جاتی ہے کہ ان کو حصے برابر مل جائے۔ تو یہ دیکھیں یہاں باقی جو بچ رہا تھا وہ تھا 3، اور ان کے حصے بھی کتنے ہیں؟ 3، تو لہٰذا یہ حصے اس طور پر ان کے پورے ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں حصہ ملا ہے دادی کو 1، اور یہ خود 4 ہیں۔ اب ہم نے ان کی آپس کی نسبت کو دیکھنا ہے، ان کی آپس کی نسبت کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ان تینوں کی جو آپس کی نسبت ہے ہم نے پھر اس کو دیکھنا ہے۔ تو یہاں دیکھیں ان میں تو تقسیم برابر ہی ہے کیونکہ یہ بھی 1 ہے، تباین ہے، تو تباین کی صورت میں ہم مسئلے کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ 4 اور 1 میں بھی تباین ہے، لہٰذا یہ بھی ایسے رہے گا۔ ان کو دیکھا تو ان کے اندر توافق بن نصف کی نسبت ہے، تو یعنی 2 ایسا عدد ہے جس پر یہ بھی تقسیم ہوگا 2 اور یہ 6 بھی ہوگا، تو یوں 6 کا عدد وفق ہمارے پاس نکلے گا 3۔ تو جب یہ عدد وفق اس کا نکل آیا، اب ہمارے پاس جو اعداد رؤوس بچے ہیں وہ بچے ہیں 1، 4 اور 3۔ تو اب ان کے اندر ہو گیا تباین، تو جب یہ